اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں۔ اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے، اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا، پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا۔ غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا۔ غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا۔ جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے، اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا جھولی بھر دی گئی۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے، اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں گے۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ دوسرا پیغام نکل گیا۔ اب ایک تیسرا پیغام، اس کو دھیان سے سنیے گا، سامنے رمضان ہے اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ہمارے لیے زندگی بھر دعا کیجیے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 20 رمضان کے بعد عورت کو بھی آپ دیکھیں گے بازار میں، مرد کو بھی دیکھیں گے بازار میں، بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ بازار میں۔ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے۔ اے ٹی ایم صاف، جیب خالی، فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اوقات سے زیادہ ٹوٹ کر کے کپڑا خرید رہے ہیں، جبکہ کپڑا سے صندوق بھرا ہوا ہے۔ بچے کا کپڑا الگ، بیوی کا کپڑا الگ۔ کیا بولیں گے؟ یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ، مانتے نہیں ہے تو کون کہتا ہے منوانے کے لیے؟ جیب کو دیکھ کر کے نا کپڑا خریدیں گے آپ، دوسرے کو دیکھ کر کے کپڑا خریدیں گے؟ آپ کا تو سب کچھ نکل جائے گا۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں کیوں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کے، اپنی جیب دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے اللہ کا بندہ، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے زیادہ مہنگا کپڑا مت خریدیے۔ زیادہ پیسہ ہے مہنگا کپڑا خریدیے، چل جائے گا۔ تھوڑا پیسہ ہے زیادہ کپڑا مت خریدیے، مہنگا کپڑا خریدیے نہیں۔ اور جتنا پیسہ ہے اتنے ہی کا کپڑا خریدیے، قرضہ مت لیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ورنہ پاگل ہونا پڑے گا، ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی جا سکتا ہے، آبرو بھی جا سکتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کی کمر ہے، اگر یہ پیسہ نکل گیا تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین ایمان ہے، اگر یہ پیسہ چلا جائے گا تو دین ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا، ابا حضور انصاف سے بتاؤ، میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ادھار لینا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اور تو جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ غلطی مت کیجئے گا، ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ کا ایمان جا سکتا ہے، اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے۔ مدارس تک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔